Pakistan Islam dari Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat itu berdua warga Sudan, और सुंदर से बनने वाले न्यू गाने को जाने बात वाला तस्वीर बात बयान बात सुंदर को बैठने में जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सारी कायनात के प्रकट की अकीदत लंबे लंबे हाथों को तकलीफ देने वाले आका बेसहारों के सहारा टूटे हुए दिलों को सुकून पहुंचाने वाले आका हम गरीबों के आका हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में तरूबे पाक कर दिए मुबारक करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मर्तबा ने कुरान में तरूब पे चला कर तरूबे पाक किया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलात सलाम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम माह मुबारक माह रबीउल सानी रबीउल आखिर और माह रोज़ारम कहलाता है। तमाम हज़रात को इस महीने की बहुत बहुत मेरी तरफ से और तमाम मराठी की तरफ से मुबारकबाद और अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को हुजूर को पाक के गुलाम में कबूल फरमाए। आप लोगों ने पिछला महीना 12वीं का चांद देखा और इस महीने आपको 11वीं का चांद दिखाना है। अभी आपने चांद देखा नहीं हुआ, आज आपको दिखाएंगे 11वीं का चांद।
امام اہل سنت ادھر مجدد دین و ملت کنز الکرامت باب الاستقامت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات الرسول پرستان امام احمد رضا خان باجی بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث اعظم شان کی بیان فرماتے ہیں واحد یا مرتبہ اے اور اے بالا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ جس کا نام آئے تو سنی خاموش نہیں رہتا ہے. واحد یا مرتبہ اے اور اے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آجا تیرا. سبحان اللہ. اگر آپ کو حضور غوث پاک کا سچا عاشق اور دیوانہ دیکھنا ہے تو بریلی کی سرزمین پر دیکھ لو جس کو دنیا امام احمد رضا خان کے نام سے یاد کرتی ہے. آپ فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث اے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. یہ تو آپ کے قدم کا معاملہ ہے. رہی بات سر کی سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کہ ایسا تیرا بڑا بیداری کا ماحول بنا ہے. تمام حضور غوث پاک کے دیوانے ہیں الحمدللہ اور اللہ تمام کو حضور غوث پاک کے غلامی میں قبول فرمائے. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے غوث آپ کے سر کو تو میں کیا بیان کروں. آپ کے تلوے کا یہ عالم ہے کہ اولیاء اپنی آنکھوں کو منع کرتے ہیں. جب آپ نے فرمایا قدمی ہاذا علی رقبۃ کل ولی اللہ کہ میرا یہ قدم اللہ کے تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے تو ہندوستان کے راجا میرے خواجہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خراسان کی پہاڑیوں میں مجاہدہ فرما رہے تھے. میرے خواجہ عرض کرتے ہیں کہ حضور بل علی عینی و راسی آپ تو گردن کی بات کرتے ہیں آپ کا قدم تو ہمارے سر پر بھی ہے ہماری آنکھوں پر بھی ہے. اور حضور خواجہ غریب نواز بھی نہیں مغرب سے لے کر مغرب تک اور اتر سے لے کے دکن تک جتنے اولیاء اکرام تھے سب نے اپنی اپنی گردنوں کو جھکا دیا اور بارگاہ غوث میں عرض کی یہ دل یہ جگر ہے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. سبحان اللہ. اے غوث پاک آپ کے لیے یہ دل بھی حاضر ہے یہ جگر بھی حاضر ہے یہ سر بھی حاضر ہے. آپ جہاں چاہیں وہاں پر اپنے قدم مبارک کو رکھ سکتے ہیں. امام اہل سنت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو بیان کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے. جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے یعنی قیامت تک جو ولی آئیں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. آگے آپ فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں بارگاہ غوث میں استغاثہ کرتے ہیں کہ تجھ سے در سے صدر اور صدر سے ہے مجھ کو نسبت. تھوڑا سمجھو آ رہا ہے تجھ سے در سے صدر اور صدر سے ہے مجھ کو نسبت. یعنی اے غوث آپ سے آپ کے دروازے کو نسبت ہے اور آپ کے دروازے سے آپ کے دروازے سے آپ کے گھر سے آپ کے کتے کو نسبت ہے اور اس کتے سے مجھ کو نسبت ہے.
دیکھیے تجھ سے در سے سخت ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں ہے دور کا ڈورا تیرا۔ آگے فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ اگر وہ کتے بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی کتے کے گلے میں پٹا پڑا ہوا ہو تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کتا کوئی عام کتا نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی پالتو کتا ہے، یہ کسی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، سمجھے؟ تو ایسے کتے کو آدمی مارنا تو دور کی بات رہی، ہاتھ بھی لگانے کا بات نہیں کرے گا، سمجھے؟ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہم تمام حضور غوث اعظم کے کتے ہیں، در کے کتے ہیں کہ کچھ سے در سخت ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ کیا فرماتے ہیں؟ یعنی جن کی گردن کا ڈورا پڑا ہوا ہو، جو اس نشانی کے کتے ہوتے ہیں، سگ کے معنی لوگ جاتے ہیں، کہہ جاتے ہیں کتے جاتے ہیں، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حسر تک میرے گلے میں ہے پٹا تیرا۔ اور آگے عرض کرتے ہیں امام اہل سنت بارگاہ غوث میں عرض کرتے ہیں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں کہ غوث، اور دنیا والوں کو بھی بتاتے ہیں کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ بن جاتے رہا، کہ کتا ہی مت سمجھ لینا کہ کتا ہے تو کتے کو کوئی بھی دبا سکتا ہے، سمجھے؟ کیونکہ غوث پاک کا کتا ہونا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، ارے دیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، دیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں اور قیامت تک ہم کرتے رہیں گے۔ ہم کو اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو نبی عطا فرمایا تو سارے نبیوں کا امام عطا فرمایا، امام الانبیاء عطا فرمایا، اور ولی بھی عطا فرمایا تو سید الاولیاء عطا فرمایا، تمام ولیوں کا سردار عطا فرمایا۔ یاد رکھو مسلمانوں، پیر تو ہم بھی ہوتے ہیں، آپ بھی ہوتے ہیں، اور سب مرید ہوا کرتے ہیں، لیکن ہم تمام کے تمام جن سے مرید ہوتے ہیں ان کو پیر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ارے کیا کہا جاتا ہے؟ یہاں کچھ اور بولتے ہیں، کیا پیر بولتے ہیں، تو ان کو پیر کہا جاتا ہے۔ لیکن سنو یہ تمام کے تمام پیر جن سے ہم مرید ہوتے ہیں، یہ تمام کے تمام پیر، ان پیروں کے پیر کو پیرانے پیر غوث اعظم کہا جاتا ہے، غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث اعظم کی شکل میں ہم کو تحفہ عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی تمام چیزوں پر قدرت ہے، کہ اس کی قدرت بھی ہے کہ اللہ ایک چیونٹی کو چلنے کی طاقت عطا فرماتا ہے، یہ اللہ کی قدرت بھی ہے، ایک مچھر کو اڑنے کی طاقت عطا فرماتا ہے، یہ اللہ کی قدرت بھی ہے، کہ پتھر کے اندر اللہ کیڑوں کو کھانا مہیا فرما رہا ہے، یہ اللہ کی قدرت بھی ہے، کہ اگر انسان سمندر کے اندر چلا جائے تو ڈوب جائے، لیکن اسی سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ جانوروں کو کھانا بھی عطا فرما رہا ہے، آکسیجن بھی عطا فرما رہا ہے، یہ اللہ کی قدرت بھی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورج کے ذریعے پوری کائنات کو روشن فرما رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو دکھانے کے لیے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا، ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی قدرت کا جلوہ دکھایا کرتی ہے، یہ جلوہ خدا دکھایا کرتی ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، لیکن سنو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جلووں کو دکھانے کے لیے انسانوں کی صورت میں کچھ ایسے کو پیدا
کہ جن کے اندر خدا کے جلوے دکھائی دیا کرتے ہیں، خدا کے جلوے دکھائی دیا کرتے ہیں، آپ ہمارے آپ سے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ہم نے کرام کو پیدا فرمایا تو کسی کو ایک معجزہ عطا فرمایا، کسی کو دو معجزے عطا فرمائے، کسی کو تین معجزے عطا فرمائے، سب سے زیادہ معجزے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یعنی 9 معجزے عطا فرمائے۔ لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ کے مقام پر، قربان جاؤ حضرت مصطفیٰ پر، قربان جاؤ رفعت مصطفیٰ پر، قربان جاؤ شان مصطفیٰ پر، قربان جاؤ حضور کے پاک کے نانا کے مقام پر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کو ایک معجزہ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں بلکہ سر سے پاؤں تک میرے مصطفیٰ کو معجزہ بنا کر کے مقبول کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے مصطفیٰ کو سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنایا۔ میرے مصطفیٰ کا چلنا معجزہ ہے۔ میرے سرکار اگر چل رہے ہیں تو پاؤں پتھر پر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پاؤں پتھروں پر بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کا چلنا معجزہ ہے۔ راستوں سے نکل رہے ہیں تو راستے خوشبو سے معطر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کا دیکھنا معجزہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگوں جیسے میں آگے کا دیکھتا ہوں ویسا پیچھے کا بھی دیکھ لیا کرتا ہوں، جیسا میں کھلا ہوا دیکھتا ہوں ویسا چھپا ہوا بھی دیکھ لیا کرتا ہوں۔ اے لوگوں جیسا میں زمین کو اوپر کا دیکھتا ہوں زمینوں کے نیچے کا بھی دیکھ لیا کرتا ہوں، جیسا میں آسمان کا دیکھتا ہوں ایسا ہی آسمان کی بلندیوں کو بھی دیکھ لیا کرتا ہوں۔ یہ مصطفیٰ کی نگاہوں کا عالم ہے، میرے مصطفیٰ کی نگاہیں معجزہ ہے، میرے مصطفیٰ کی زبان معجزہ ہے، میرے مصطفیٰ کی زبان معجزہ ہے۔ اگر میرے آقا چاہیں تو صحابہ کرام کو ایک محفل جب صحابہ کرام کو جنت میں ہونے کی خوشخبری عطا فرماتے ہیں۔ یہ سرکار کی زبان کا معجزہ ہی تو ہے، یہ میرے سرکار کی زبان کا معجزہ ہی تو ہے۔ یہ میرے سرکار اگر اپنے لعاب ذہن کو اگر کنویں میں ڈال دے تو کنویں کا پانی میٹھا بن جائے۔ میرے سرکار کی یہ چیز کو دیکھو وہ معجزہ ہے، میرے نبی کے ہاتھوں کو دیکھو تو ہاتھ معجزہ ہے کہ اگر میرے سرکار اگر بیمار بکری پر اپنے ہاتھ کو پھیر دے تو بیمار بکری کو شفا مل جائے، دودھ دینے کو شروع کر دے۔ یہ سرکار کو معجزے ہی تو بات ہے۔ اگر میرے سرکار اپنی انگلی کو ایک لوٹا پانی میں رکھ دے تو ندیاں جاری ہو جائے، یہ سرکار کا معجزہ ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنایا ہے۔ میرے نبی کا چلنا معجزہ، سونا معجزہ، جاگنا معجزہ، میرے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیکن سنو ایک ایسی شخصیت کی بارگاہ میں لے کر کے چلتا ہوں تو مصطفیٰ کی اولاد سے ہے، تو اولاد مصطفیٰ کی ہے، جن کو غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے، جن کو سراج پیر بھی کہا جاتا ہے، جن کو دستگیر بھی کہا جاتا ہے، جن کو محبوب جیلانی بھی کہا جاتا ہے، جن کو محبوب یزدانی بھی کہا جاتا ہے۔ وہ غوث پاک اللہ نے اور ولیوں کو کسی کو ایک کرامت عطا فرمائی، کسی کو 2 کرامتیں عطا فرمائی، کسی کو 3 کرامتیں عطا فرمائی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کو 1 نہیں 2 نہیں بلکہ بے شمار کرامتیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ یہ غوث پاک ہے، یہ غوث پاک کو دیکھو قسم خدا کی نبی سے جو خلاف عادت کام ہوا کرتا ہے تو کیا ہے ہماری آنکھیں حیران ہو جائیں، ان کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور وہ کام اگر کسی ولی سے ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ قسم خدا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایسا بھی عطا فرمایا کہ غوث اعظم کی زندگی کو دیکھو تو غوث اعظم اگر ماں کے پیٹ میں ہے تو معجزہ ہے، اگر غوث اعظم ماں کے پیٹ سے دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو معجزہ ہے، مطلب کرامت۔ غوث اعظم اگر ماں کے پیٹ میں ہے تو کرامت دکھا رہے ہیں، غوث اعظم اگر دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو اپنی کرامت کا ظہور دکھا رہے ہیں، غوث اعظم اگر مدرسے میں جا رہے ہیں تو کرامت دکھا رہے ہیں۔ یہ وہ غوث اعظم ہے کہ قسم خدا کی قربان جاؤ غوث اعظم کی شان پر، قربان جاؤ عظمت غوث اعظم پر، قربان جاؤ رفعت غوث اعظم پر، قربان جاؤ غوث اعظم کے مقام پر۔ جب میرے مصطفیٰ معراج کے لیے تشریف لے کر کے گئے تھے، جب خدا کی بارگاہ میں اللہ نے اپنی بارگاہ میں مصطفیٰ کو بلایا تھا، قسم خدا کی یہ بھی مصطفیٰ کا معجزہ ہے کہ میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں معراج کے لیے تشریف لے کر کے گئے، جب سرکار خدا کی بارگاہ میں پہنچے، میرے مصطفیٰ خدا کی بارگاہ میں پہنچے، میرے آقا نے آسمانوں کے اوپر ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا، ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا، اس نوجوان نے جو مصطفیٰ کو دیکھا اپنی نظر کو نیچے جھکا لیا، میرے سرکار نے اپنے قدم مبارک کو اس نوجوان کے پیٹھ پر رکھا اور ان کی نظر پر میرے مصطفیٰ نے قدم مبارک کو رکھا اور سرکار کیا ہم پر سوار ہو جاتے ہیں۔ جب میرے سرکار آنے لگے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تو اتنا کو بتا آخر وہ نوجوان ہوا ہے کہ جس نے میرے لیے اپنی گردن کو جھکا دیا تھا اللہ کی بارگاہ میں جو مصطفیٰ نے عرض کیا وہ اللہ نے فرمایا اے محبوب یہ
یہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ تمہاری ہی نسل سے پیدا ہونے والا بغداد کی سرزمین پر اپنی کرامتوں کو دکھانے والا وہ بلال ہے دنیا جس کو محبوب سبحانی کے نام سے یاد کرے گی، جس کو دنیا عبد القادر کے نام سے یاد کرے گی، ارے وہ کیا جس کو آسمانوں میں دیکھا گیا مصطفیٰ خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا میرے پروردگار پہنچے آپ نے میری اولاد نے میرے بیٹے نے میرے قدم مبارک کو اپنی بھیڑ پر لیا ہے، میں دعا کر رہا ہوں کہ قیامت تک جس کا قدم تمام ولیوں کی نظروں پر ہو جائے، تمام ولیوں کی نظروں پر قیامت تک ان کا قدم ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں میرے آقا نے دعا کی، وہ دعا قبول ہوئی، اور ایسے قبول ہوئی کہ وہ جب پاک نے برسر عمر فرمایا قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اللہ کے ولیوں کی گردنوں پر، تمام اللہ کے ولیوں کی گردنوں پر قدم ہونا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اور یاد رکھو ولی تو بہت ہوئے اور قیامت تک بولتے رہیں گے لوگ پاک ہوئے۔ ولی تو بہت ہوئے اور قیامت تک بولتے رہیں گے، لیکن غالباً حضرت معروف ترقی سے لے کر امام حسن ترقی سے لے کر کے حضرت امام مہدی کے آنے تک کوئی حضور غوث پاک کے جیسا ولی پیدا نہیں ہوگا۔ جس امام جنت نے خود بیان فرمایا کہ جو ولی قبل تھے، یعنی 12 اماموں کے بعد میں حضور غوث اعظم سے پہلے جو ولی آئے اور قیامت تک جو ولی آئیں گے وہ تمام کے تمام غوث پاک کی صحبت سے پھر یافتہ بنیں گے۔ اور سنو کسی کو ولایت ملتی ہے تو جوانی میں ملتی ہے، کسی کو ولایت ملتی ہے تو بڑھاپے میں ملتی ہے، لیکن قربان جاؤ غوث اعظم کے مقام پر، قربان جاؤ عظمت غوث اعظم پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور غوث پاک کو ماں کے پیٹ سے ولی بنا کر کے پیدا فرمایا۔ ماں کے پیٹ سے ولی، اور ولی بھی ایسے کہ آپ کے والد محترم فرماتے ہیں، میں سو رہا تھا جب دیکھتا ہوں کہ خواب میں مصطفیٰ کی آمد ہو جاتی ہے، مصطفیٰ کی آمد ہوئی، میرے آقا نے فرمایا یا ابا صالح آتاک اللہ تعالی ابنا صالحا وولدی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی وسيكون له شان عالم الاولیاء والاقطار۔ آپ کے والد کرام میں فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، مصطفیٰ کی آمد ہونا ہو جاتی ہے، میرے سرکار نائب پروردگار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے والد کرام کی اقوام میں آ جاتے ہیں، یعنی حضرت غوث پاک کے والد کرام کی اقوام میں آئے، آنے کے بعد میں کہا اے ابو طالب تم کو مبارک ہو، تم کو قریب اللہ تبارک و تعالی اس پر عطا فرمائے گا، ان قریب تم کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا۔ اور سنو یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، وہ ولدی و محبوبی، اے ابو طالب سنو وہ میرا بھی بیٹا ہے، وہ میرا بھی وہ محبوبی اور میرا محبوب بھی ہے۔ اور سنو سيكون له شان عالم الاولیاء والاحباب، جن قریب اولیاء کے درمیان میں، قطبوں کے درمیان میں ان کا ایک الگ ہی مقام ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس طریقے سے ان کو سارے نبیوں کے امام بنا ہے، اسی طریقے سے غوث پاک کو سارے ولیوں کا سردار بنایا ہے، سارے ولیوں کا سردار اللہ نے حضور غوث پاک کو بنایا ہے۔ حضرات محترم
جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا کہ سارے ولیوں کے سردار، سارے ولیوں کے ولی تو بہت ہوئے لیکن کوئی صرف قطب ہوئے، کوئی فرد ہوئے، کوئی مدد ہوئے، کوئی اور ہوئے، لیکن اللہ یہ بہت بات ہے، اللہ نے ان کو ولی بھی بنایا ہے، ان کو قطب بھی بنایا ہے، ان کو فرد بھی بنایا ہے، ان کو مدد بھی بنایا ہے، اور بھی نہیں بنایا بلکہ اللہ نے ان کو غوث اعظم بنایا ہے، تمام غوثوں کا غوث بنایا ہے۔ ارے تمام غوثوں کے غوث کو غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم، اب وہ وقت بھی آیا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہو جاتی ہے۔ اللہ جب آپ کی پیدائش ہوئی، پیدا ہونے کے بعد میں آپ کو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ کے قدم، آپ کے پیر پر مصطفیٰ کے قدم مبارک کا وہ نشان جو معراج کے شب میں مصطفیٰ نے وہ جو پاک زمین پر رکھا تھا، قدم مبارک کا نشان پیدا ہونے کے بعد میں آپ کی پیر پر موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ میرے پیارے بزرگوں کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ اب سنو اب غوث اعظم کے تختے کو دیکھو، آپ کی طہارت کو دیکھو۔ اللہ غوث پاک نے آج ہم جوان ہو گئے ہیں، اللہ نے ہم کو طاقت بھی عطا فرمائی ہے، بوڑھے ہونے کو چلے ہیں مگر میں پاؤں میں ڈھکے ہیں، نہ ہم کو نمازوں کی ضرورت ہے، نہ ہم کو روزوں کی ضرورت ہے، نہ ہم کو زکات کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ماں باپ پر دکھا رہے ہیں، پڑوسیوں کو بتا رہے ہیں، خاندان والوں کو بتا رہے ہیں، رشتے داروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اب بیویاں اپنے شوہروں کو تکلیف پہنچا رہی ہیں، شوہر اپنی بیویوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، لیکن سنو قسم خدا کی قربان جاؤ غوث اعظم کے مقام پر، قربان جاؤ عظمت غوث اعظم پر۔ جب میرے غوث پاک پیدا ہوئے ایک کیا ہے رمضان المبارک کی ایک تاریخ ہے، میرے غوث پاک جب پیدا ہوئے اگلے سال کیا ہے چاند کے بارے میں اختلاف ہو گیا کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا ہے، چاند ہوا کہ نہیں ہوا ہے۔ لوگ کیا ہے آپ کی والدہ محترمہ کے پاس آئے، آنے کے بعد میں سوال کیا، اے ام الخیر یہ بتاؤ کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ کہا قسم خدا کی چاند ہو گیا ہے، اس لیے کہ فجر سے لے کر غروب آفتاب کا وقت آ جاتا ہے، میرا بیٹا میری چھاتی سے منہ کو نہیں لگایا کرتا ہے، دودھ نہیں پیا کرتا ہے۔ یہ غوث اعظم ہے کہ بچپن کے زمانے میں بھی میرے غوث پاک سے روزہ نہیں چھوڑا۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا بہانہ بنا کر نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تکلیف دینا ایک دوسرے کو عام بات ہو گئی ہے، ستانا، پریشان کرنا، دل آزاری کرنا۔ ایک بات بتاؤں، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صرف شراب پینا حرام ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف زنا کرنا ہی حرام ہے، لیکن بتاؤں جھوٹ بولنا بھی حرام ہے۔ جھوٹ بولنا بھی جماعت آپ کو میری بات غلط نہیں ہے کیا؟ اگر میری بات کو غلط لگا کرے نا تو آپ کے داوانگیرہ میں بہت مفتی ہیں، بڑے بڑے مفتی ہیں، اور مفتیوں کے نمبر بھی ہوں گے، آپ ان سے بات کیا کریں، فون پہ پوچھا کریں، میری بات کو رپورٹ کیا کریں، ان کو بھیجا کریں، سوال کیا کریں کہ آپ غلط بول رہے ہیں یا صحیح بول رہے ہیں۔ کوئی بات اگر آپ کو میری غلط لگے تو جھوٹ بولنا بھی حرام اور کسی مسلمان کو تکلیف دینا بھی حرام۔ مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، تکلیف چاہے وہ کسی طریقے سے بھی دی جائے۔ سرکار فرماتے ہیں من اعظم مسلمن فقط بدانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مصطفیٰ کو تکلیف دی۔ نمازوں کو چھوڑنا بھی حرام، ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن نماز کو چھوڑنا یہ بھی حرام، جھوٹ بولنا بھی حرام، تکلیف دینا بھی حرام۔ تو حرام بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن کیا ہے ہم ان حرام چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ میرے پیارے دوستوں کو اللہ نے زندگی دی ہے کہ یہ کامیاب بنا۔ یہ غوث پاک کی سیرت کو بیان کرنے کا مقصد خالی آپ کو سبحان اللہ کہلوانا نہیں ہوتا ہے، یہ بزرگوں کی سیرت کو بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ صاحب کیا ہے آپ کو کیا ہے ان کی سیرت کو سننے کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ بولیں، ان کی سیرت کو سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ان کے شان میں ڈھالو، جس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا اسی اللہ نے وہ بھی اپنی زندگی کو گزارا۔ آج جتنے لوگ ہیں جو آج نماز کی پابندی کرتے ہیں، آج یہ کہہ رہے ہم لوگ جمعے کی نماز میں دکھائی دیتے ہیں کہ ہم کو 5 وقت میں دکھائی نہیں دے سکتے،
لیکن بات یہ ہے کہ جو انسان کے دل پر جنگ چڑھ جاتا ہے، اور ایک بات آپ کو بتاؤں، سمجھانے والا برا نہیں ہوتا ہے بلکہ بگاڑنے والا برا ہوتا ہے۔ آج کل لوگ سمجھانے والے کو برا سمجھتے ہیں۔ اس بشر سے مقصود ہے اصلاح مفاسد، نستر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر چیرا لگاتا ہے، گندگی کو باہر نکالتا ہے، پھر اس کو بند کر دیتا ہے، تو کیا آپ کو ڈاکٹر کو برا کہتے ہیں؟ نہیں کہتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی گندگی کو باہر نکالتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو سمجھا رہا ہے تو وہ سمجھانے والا برا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو جو بگاڑ رہا ہے، جو آپ کو نمازوں سے دور کر رہا ہے، روزوں سے دور کر رہا ہے، آپ کو غلط کاموں کی طرف لا رہا ہے، وہ برا ہونا چاہیے، سمجھانے والا برا نہیں ہونا چاہیے۔ جو آپ کو سمجھا رہا ہے، آپ اس کا احسان مانا کرو کہ یار اس نے مجھ کو غلط راستے سے بچا دیا۔ ہمارے بزرگ تو اگر برسر ممبر بھی اگر ان کو منع کر دیا جاتا تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی فیصلہ فرما رہے تھے، حضرت علی آگے آپ نے کہا اے عمر یہ بات نہیں ہے، میں نے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، تو حضرت عمر نے اپنا فیصلہ بدل لیا اور کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ لیکن آپ نے لوگوں کے درمیان میں بالکل بھی شرمندگی محسوس نہیں کی، بلکہ کہا کہ دنیا کی شرمندگی قیامت کے دن کی شرمندگی سے زیادہ ہے۔ سب سے بڑی شرمندگی تو قیامت کے دن کی ہوگی کہ جس دن ہمارے پاس نہ روزے ہوں گے، نہ زکات ہوں گے، نہ ہمارے پاس اچھے اعمال ہوں گے، نہ ہمارے پاس نیکیاں ہوں گی، نہ حسن اخلاق ہوگا۔ آج ہمارے درمیان سے حسن اخلاق ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہمارے پاس نہ حسن اخلاق نہیں ہے، کوئی انسان بولتا نہیں ہے تو نہ بولنے کو حسن اخلاق سمجھتا ہے۔ ارے میرے بھائی، ہم وہی دور دہرا رہے ہیں جو سرکار کے آنے سے پہلے تھا، جو کوئی کسی کو پوچھنے والا نہ تھا، نہ بھائی بھائی کا تھا، نہ باپ بیٹے کا تھا، بیٹیوں کو سیدھا زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، نفسا نفسی کا عالم تھا، بات بات پر جھگڑے ہو جایا کرتے تھے۔ آج پھر وہی دور ہم دہرا رہے ہیں کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، کوئی کسی کی خبر لینے والا نہیں۔ یاد رکھو، انسانیت پیدا کرو۔ ہم نمازی بھی ہو سکتے ہیں، حاجی بھی ہو سکتے ہیں، نوازی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن انسان بننے کے لیے ہمارے اندر اخلاق کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمارے اندر اخلاق نہیں ہے تو ہم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ میں حضور غوث پاک کے مقام کو بیان کر رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث پاک کو کیسا مقام عطا فرمایا، کیسا مرتبہ عطا فرمایا۔ قسم خدا کی، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بچپن سے ہی آپ کو ڈراموں پر ظہور ہونے لگا تھا۔ میرے غوث پاک مدرسے میں پڑھنے کے لیے پہنچے، جب آپ کو پڑے ہوئے مدرسے میں پڑھنے کے لیے پہنچے، استاد نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے غوث پاک نے بسم اللہ نہیں بلکہ بغیر دیکھے ایک پارہ نہیں، دو پارہ نہیں، تین پارہ نہیں، چار پارہ نہیں، بغیر دیکھے غوث اعظم نے قرآن کے 18 پاروں کو سنا دیا۔ کتنے پاروں کو سنا دیا؟ 18 پاروں کو بغیر دیکھے سنا دیا۔ استاد نے کہا بیٹا پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو؟ پڑھنے کے لیے آئے ہو یا پڑھانے کے لیے آئے ہو؟ ارے یہ تو بتاؤ، آخر تم نے ان باروں کو کہاں محبوب کر دیا؟ کہا سنو میری اماں جان جن کو فاطمہ ام الخیر کہا جاتا ہے، جو کہ عبداللہ فرمائی کی یاد ہجر ہے، جو کہ ابو صالح جن کا نام جو کہ میرے دادا ہے، سنو وہ قرآن کے 18 پاروں کی حافظہ تھی۔ وہ جب میں پیر میں تھا وہ قرآن کو پڑھا کرتی تھی، وہ قرآن کو پڑھا کرتی تھی، وہ قرآن کو پڑھا کرتی تھی۔ میں نے اپنی ماں کے پیر میں ہی سن کے قرآن کے 18 پاروں کو محفوظ فرما دیا ہے۔ لیکن آج ہمارے حالات یہ ہے، آج ہمارے حالات یہ ہے، اگر ہماری مائیں اور بہنیں کیا ہے، حالانکہ عمل نہ ہو تو فلموں کو دیکھ رہی ہے، گانوں کو سن رہی ہے، غلط کام کر رہی ہے، لڑائی جھگڑے کر رہی ہے۔ لڑائی جھگڑوں سے بچے کے دماغ پر بھی اثر پڑا کرتا ہے، بچے کی صحت پر بھی اثر پڑا کرتا ہے۔ محترم نہیں جانا چاہتا کہ ڈاکٹر لینے کی باتیں ہیں، لیکن میں اشارہ کر کے آپ کو گزر رہا ہوں۔ آج ہمارے بچے کیوں بگڑ رہے ہیں؟ کیونکہ بچوں کو وہ تربیت نہیں مل رہی ہے۔ اگر بچہ ماں کے پیر میں ہے تو مائیں کیا ہے، نمازوں کی پابند ہے، سوچتے ہیں کہ کیا بچے میں کیا اثر پڑے گا۔ ارے بچے پر اثر مصیبت کو پڑنا شروع ہو جاتا ہے جب بچہ ماں کے پیر کا ہوا کرتا ہے۔ اگر مائیں نیک ہوا کرتی ہیں تو اولاد بھی نیک ہوا کرتی ہے۔ ارے ماں نیک بھی تو ہے تو بیٹا غوث اعظم پیدا ہوا تھا، ماں نیک بھی تو ہے، ماں باپ پر جو چہرہ تھی تو بیٹا حسین اعظم پیدا ہوا تھا، ماں نیک بھی تو تھی تو بیٹا خواجہ فرید نواز پیدا ہوا تھا۔ اور ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا مجھے اعظم بریلوی کی زمین پر پیدا ہوا۔ تو ماں جب نیک ہوتی ہے تو اولاد بھی نیک ہوا کرتی ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، تو نیک بنو۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ وقت پورا ہو رہا ہے اور میں نہیں چاہتا، ہمارا 11 دن کا بیان چل رہا ہے بعد نماز مغرب۔ آپ آئیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سنایا جائے گا۔ پہلے دن میں نے تقریباً 50 منٹ کی گفتگو کر دی،
وہ اللہ کے تعلق سے گفتگو تھی. تو اگلے دن لوگ کیا ہے بہت کم ہو گئے ہوتے کہ اگلے دن بھی اتنا ٹائم رہے گا, لیکن اب اتنا ٹائم نہیں لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, اور سبق 8 بجے تک ختم کر دیا کریں گے. آپ حضرات بعد میں مغرب کیا ہے آئیے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو استعمال فرمائیے کہ اللہ نے ہم کو کیسا پیر عطا فرمایا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے پاس میں گئے, اور آپ کے ساتھ 2 ساتھی بھی تھے, کسی کا امتحان لینے کے لیے گئے. تو 2 ساتھیوں نے کہا کہ آج ہم کو بڑے عالم ہیں, بڑے مولانا کہلاتے ہیں, بڑی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں, چلو آج ان سے ہم چاہے جا کر کے کچھ سوال کرتے ہیں. حضور غوث پاک بھی تھے, وہ گئے, جانے کے بعد انہوں نے کچھ سوالات کیے. انہوں نے کہا کہ سوال تم نہیں کرو گے, تمہارا سوال بھی میں بتاؤں گا, تمہارا جواب بھی دے دوں گا. کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کے ولی تھے. حضور غوث پاک نے سوال نہیں کیا, ان دونوں بزرگوں نے کیا ہے سوالات کیے. وہ جو 2 حضور غوث پاک کے ساتھی تھے, لیکن سنیے وہ جو گئے تھے ان اللہ کے ولی کا عالم دین کا امتحان دینے کے لیے گئے. ایک بات بتاؤں, اللہ کے ولی جتنے بھی ہوئے ہیں وہ سوالی ولی ہوئے ہیں, بغیر علم کے کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. میں موضوع پر تفسیر کر چکا ہوں اور کروں گا بھی. آج کل یہ جو جگہ جگہ لوٹا پیر ڈبا پیر تصویر گھوم رہے ہیں نا, میں اللہ جہاں تک اس دن کو کوئی معلوم کروں گا, میں بتاؤں گا آپ کو کہ پیر کون ہوتا ہے اور پیر کے لیے کیسا ہونا چاہیے. آج کل ہم سوچتے ہیں کہ اس نے لمبا ڈبا لگا لیا, بال کے برابر ٹوپی لگا لی, کیا ہے لمبا فرمان لگا لیا, وہی پیر ہے. نہیں, پیر کو ہوتا ہے, پیر دیکھنا ہے تو مفتی اعظم ہندو کو دیکھو, اگر پیر دیکھنا ہے تو تاریخ کو دیکھو, اگر پیر دیکھنا ہے تو مقبول اشرف یونانی کو دیکھو, اگر پیر دیکھنا ہے تو غوث اعظم کو دیکھو. یہ بھی ہوا کرتے ہیں, ان کی زندگی کا مطالعہ کرو. تو ان دونوں نے سوالات کیے, حضور غوث پاک نے سوال نہیں کیا. ان بزرگ نے ان دونوں کے لیے بددعا کر دی. ان میں سے ایک کیا ہے کافر ہو کر کے مرا اور ایک دنیا دار ہو کر کے مرا, لیکن غوث پاک کے لیے دعا کی. کیا کی؟ دعا کی. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا کی کہ غوث پاک تم کو کیا ہے تمام ولیوں کا سردار بنایا جائے گا, تمام ولیوں کا سردار بنایا جائے گا. یہ بات میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہے. آج کل لوگ کیا ہے کبھی کبھی علماء کا امتحان لیتے ہیں. کیا لیتے ہیں؟ امتحان لیتے ہیں. امتحان لینے کی غرض سے آتے ہیں, سمجھے. میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں سوال پوچھنے کے لیے سے, تو پہلے میں کیا کرتا ہوں کہ پہلے اگر کوئی پوچھنے کے لیے آیا تو میں اس کا تھوڑا دوسرا جواب دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں اچھا نہیں حضرت یہ تو نہیں ہے, یہ مسئلہ ہے. تو میں نے کہا کہ تم کو معلوم تھا تو پوچھنے کے لیے آئے تھے بھائی, جب مسئلہ یہ ہے تو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ امتحان لینے کے لیے آیا ہے, یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آیا ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں, تو کسی کا کبھی امتحان نہیں لینا چاہیے, کسی کا کبھی کیا ہے امتحان نہیں لینا چاہیے. بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, بہت سارے لوگ میں مسجد میں آتا ہوں تو اس کو پوچھتے ہیں کہ آپ پاؤں کیوں دھوتے ہیں. مسجد میں آپ آتے ہیں, حالانکہ نماز میں تو وضو میں تو اور بھی فرض ہیں, منہ بھی دھونا فرض ہے, سر کا مسا بھی فرض ہے, اور کے ساتھ میں کیا ہے دونوں ہاتھوں کو کھولنے سے بھی دھونا ہی فرض ہے, لیکن آپ کیا ہے صرف پاؤں دھوتے ہیں. میں نے کہا کہ میں اس لیے دھوتا ہوں کہ گھر سے یہاں تک چل کر کے آتا ہوں تو دھو لیتا ہوں. اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاتَّخَرُوا, تم خوب خوب پاکی حاصل کرو, جہاں تک تم سے ہو سکے تم خوب خوب کیا پاکی حاصل کرو. لیکن وہ کیا ہے کئی مرتبہ مجھ سے کہیں کے سوالات کر چکے, بولا حضرت کیا ہے, کیا کریں, کوئی ضروری مسئلہ ہو تو ہم کو بھی بتائیے, کیونکہ ہم بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بغیر جو وضو بنا کے گھر سے آتے ہیں, اور حکم بھی یہ ہے کہ وضو اپنے گھر سے بنا کے آ جائے اور سنتیں بھی اپنے گھر پر پڑھ کے آ جائے. میں تو چاہتا ہوں کہ سنتیں گھر پڑھ کے آؤں, لیکن کبھی کبھی کچھ وجوہات کی بنیاد پر نہیں پڑھ کر کے آتا ہوں. لیکن کیا ہے انہوں نے سوال کیا تو انہیں بھی بتا دیجیے تاکہ ہم بھی کیا ہے مسجد میں آ کر کے پاؤں دھو لیا کریں. میں نے کیا دیکھیے یہ اپنا اپنا کیا ہے عمل ہے, حالانکہ یہ کوئی اتنا ضروری بھی نہیں ہے, اتنا ضروری بھی نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے گھر سے وضو بنا کر کے آئے ہیں تو آپ کے لیے پاؤں کا دھونا فرض واجب نہیں ہے, واجب نہیں ہے, کیونکہ وضو کے اندر جو 4 فرائض ہیں وہ آپ پورے گھر پہ کر کے آ رہے ہیں, پاؤں گھر دھو کے آ رہے ہیں. یہ تو یہ ہے کہ اگر آپ پاؤں مسجد میں آ کر کے دھو لیں تو یہ آپ کا کیا ہے بہتر عمل ہے اور یہ آپ کا کیا ہے افضل عمل ہے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کبھی ہم نہ دھوئیں, کبھی پاؤں کو نہ دھوئیں تو آپ اعتراض کریں. کیوں کہ کبھی دماغ میں بات آ سکتی ہے کہ پاؤں میں مٹی لگ گئی, دھول لگ گئی, تو دھول پاؤں پر نہیں لگتی ہے. پہلے کیا ہے دھول کا تو روڈ ہوا کرتے تھے, تو اب تو پکے روڈ ہیں تو پاؤں پر مٹی لگا کرتی تھی. اب تو کیا مٹی لگتی ہے وہ ہوا میں اڑنے والی لگتی ہے, اور جو ہوا میں اڑنے والی مٹی لگتی ہے تو وہ کپڑوں پر بھی لگتی ہے اور پاؤں پر بھی لگتی ہے. تو اگر مٹی کی وجہ سے پاؤں کو دھونا چاہیے تو کپڑے بھی بدلے آتی ہیں اور پاؤں بھی دھوئے. اور اگر کیا ہے
जूते की बुनियाद पर पाँव को धोने का हुक्म दिया जाए, कोई कहने लगे कि आप पाँव को धोइए क्योंकि जूते में बदबू आती है जूते में से, तो याद रखो कोई ऐसा मतलब नहीं है कि आप जूते की बुनियाद पर ये कहें कि पाँव नापाक हो जाता है। जूते की बुनियाद पर पाँव नापाक नहीं होता। यहाँ तक के चमड़े के खुफ के ताल्लुक से बाबुल मस्ह अलल खुफ़ैन पूरा एक बाब आया है, हमने 12 साल ये बाबों को पढ़ा है, पूरा एक बाब आया जिसमें क्या है खुफ़ैन पर मसा करने के ताल्लुक से, यानी आप चमड़ा पहनकर भी नमाज पढ़ सकते हैं। सर्दी के आलम में हमारे इलाके में चमड़े के मोजे होते हैं, उनको पहनकर नमाज पढ़ते हैं। तो चमड़ा पाक होता है, चमड़े का मुसल्ला भी बना सकते हैं, या चमड़ा अगर पाक कर लिया जाए मुसल्ला बना करके उस पर भी नमाज पढ़ सकते हैं। तो चमड़ा क्या है, नापाक नहीं करता है। अगर किसी के दिमाग में ये बात हो कि चमड़े की बुनियाद पर इंसान का पाँव नापाक हो जाता है, याद रखो ये जो बातें हैं मेरी बातों को सब समझ रहे होंगे। और क्या है, अगर इन बातों में मुझे किसी को शक लगता है तो अपने उलमा इकराम से पूछा करो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही पर मौजूद हूँ, जो हक है उसको कबूल किया करो। अल्लाह ताला हम तमाम को हक कबूल करने की तौफीक अता फरमाए और वो हुजूर को इत्तेफाक के इल्हाम को कबूल फरमाए। मैंने आपका वक्त थोड़ा ज़्यादा ले लिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह ताला मेरी गुफ्तगू को कबूल फरमाए। बाक़ी दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।